بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل قدر دوستو، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جس پہ میں بات کروں گا الیکٹرانک ووٹنگ۔ آپ جانتے ہیں کہ آئین پاکستان کے مطابق ہر 5 سال بعد ملک میں الیکشنز ہونے ضروری ہیں، اور ہونے کو اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں۔ الیکشن عوام کا اظہار ہوتا ہے ٹورڈز ان کے چوائس کی پارٹی کی طرف، اچھے منشور رکھنے والی پارٹی کی طرف۔ لیکن پریکٹیکلی جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک جعلی شناختی کارڈ، جعلی ووٹر لسٹیں، بوگس قسم کے اپنا پولنگ عملے کے ذریعے سے پولنگ بوتھ بنائے جاتے تھے۔ یہ سارے سسٹم جو ہیں یہ ہمارے ملک میں باقاعدہ طور پر رائج رہے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک الیکشن میں جو فوج کے ادارے کے تحت ہوئے، ایک فوجی افسر ووٹوں کی گنتی مکمل کروانے کے بعد رزلٹ لے کر الیکشن کمیشن کے پاس جا رہے تھے، تو رستے میں وہ کسی ہوٹل پہ بیٹھ کے تو چائے پینے لگے کسی ڈھابے پہ۔ تو انہوں نے ریڈیو پہ سنا کہ این نے فلاں فلاں سے فلاں فلاں آدمی اتنے ووٹ لے کر کامیاب اور ان کے مد مقابل اتنے ووٹ لے کر ہار گیا۔ تو وہ صاحب جو تھے انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا بھائی رزلٹ تو ہمارے پاس ہے، یہ اناؤنسمنٹ کہاں سے ہو گئی؟ خیر ابھی پوچھتے ہیں چل کے۔ جب وہ الیکشن کمیشن کے آفس میں گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی رزلٹ تو ہمارے پاس ہے، آپ نے یہ اناؤنسمنٹ کہاں سے کر دی؟ تو انہوں نے کہا کہ سر وہ ذرا تاخیر ہو گئی تھی، تو پھر یہ بھی مجبوری تھی، تو ہم نے خود ہی اناؤنسمنٹ کر دی، تو کوئی بات نہیں، آپ دے دیں ہمیں رزلٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا بھی الیکشن اس ملک میں ہو رہا ہے، ہوتا رہا ہے۔ 8 گھنٹے ہمیں ووٹ ڈالنے میں لگتے ہیں اور 36 گھنٹے ہمیں ووٹ گننے میں لگتے ہیں۔ اب دیکھیں اتنے ہم باشعور لوگ ہیں کہ الیکشن اس لیے کرواتے ہیں کہ عوام اظہار کرے کہ فلاں بندہ فلاں جماعت جو ہے اس کو ہم نے نیکسٹ 5 ایئر کے لیے گورنمنٹ کرنے کا مینڈیٹ دیا ہے، جبکہ ہم اس کو پہلے ہی مشکوک بنا دیتے ہیں مختلف ذریعوں سے، انتظامی طریقوں سے۔ تو میرے خیال میں اگر ہمیں جمہوریت کا کوئی مستقبل دیکھنا ہے، کوئی خواب دیکھنا ہے، تو پھر ہمیں ٹرانسپیرنسی کی طرف جانا پڑے گا، ایمانداری کے وہ طریقے اپنانا پڑیں گے جو سسٹم کی بہتری کے لیے ضروری ہیں۔ ای وی ایم ایک بہت اچھا آپشن ہے ہمارے پاس، الیکٹرانک ووٹنگ مشین۔ پچھلی گورنمنٹ نے اس پہ کام شروع کیا تو اپوزیشن کی 2 جماعتوں جن میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز شامل تھی، انہوں نے یکجا ہو کر اس کی بھرپور مخالفت کی، اور افسوس بالائے افسوس تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی اس کی بہت زیادہ مخالفت کی، اور اس کے متعلق یہ خدشات ظاہر کیے کہ یہ سسٹم ہیک ہو جائے گا، اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے اور اس کو لیگل کور حاصل نہیں ہے۔ یہ تینوں الزامات بڑے بھونڈے الزامات ہیں، یہ تینوں کام کیے جا سکتے ہیں، ان میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ ہونے کو تو اس ملک میں جعلی شناختی کارڈ، جعلی رجسٹری، جعلی فرد اور پاسپورٹ جعلی، کیا کچھ نہیں ہو رہا، لیکن اس میں سسٹم کا قصور نہیں ہوتا، اس کا ہماری ایمانداری کے ساتھ، ہماری مانیٹرنگ کے ساتھ، ہماری لا انفورسمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ ای وی ایم سسٹم ہمارے قریب ترین ہمسائے بھارت نے بڑے کامیابی کے ساتھ سکسیسفلی اس کو لانچ کیا، اور ابھی وہ اسی کے تحت اپنے الیکشنز کروا رہے ہیں۔ 1988 میں بھارت نے ابتدائی طور پر ای وی ایم کے متعلق سوچا اور اس کو لیگل کور کے لیے مختلف قسم کی لیجسلیشن کی۔ ایون کہ 1998 میں اس نے اپنی 3 ریاستوں مدھیہ پردیش، دہلی اور راجستھان میں ٹرائل بیسس پر یہ الیکشن کروائے، جو بڑے سکسیسفلی رہے، اور اس کے بعد ہندوستان میں آج تک جتنے بھی قومی سطح کے اور ایون کے جو بلدیاتی سطح کے الیکشنز ہوتے ہیں وہ سارے اسی نظام کے اور اسی مشینری ای وی ایم کے تحت ہی ہو رہے ہیں، جو بڑی سکسیسفلی چل رہے ہیں۔ میں بھارت کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ بھارت ہمارا قریب ترین ہمسایہ ہے، اور 1947 میں انڈیپینڈنس سے پہلے ہمارے جیسے اور ان کے کلچر میں، یعنی کہ ہمارا اور ان کا تھنکنگ لیول آلموسٹ ایک ہی ہے، یعنی نیگیٹیوٹی سے سوچنا، لڑائی جھگڑا کرنا، اپنے حق کی طرف نہ دیکھنا، دوسرے کو اپنے رائٹ گیو اینڈ ٹیک کی طرف نہیں دیکھنا، حقوق و فرائض کی طرف نہیں دیکھنا۔ تو ہمارے جیسے کلچر کے لوگ اگر اس چیز کو اڈاپٹ کر رہے ہیں تو اٹ مینس ہم بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ جب ہم اس کو رائج کرنے کی بات کرتے ہیں تو کچھ ایسے بینیفیشریز جو چور دروازوں سے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی امریکہ جیسے ملک نے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا، فرانس میں، جاپان میں، UK میں۔ دیکھیں وہاں لوگ ایماندار ہیں، وہاں تو الیکشن ڈے پہ چھٹی بھی نہیں ہوتی،
وہاں تو لوگ ٹریولنگ کے دوران اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، وہاں تو لوگ ایماندار ہیں، وہاں لوگ ضمیر کی آواز پہ گورنمنٹ چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تو لوگوں کو جوتے مار کے نکالنا پڑتا ہے اس ملک میں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس ساری بحث کا مطلب یہ ہے کہ جناب علی، اگر ہم قوم کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، خدا کے واسطے کہیں سے کوئی بنیاد رکھیں اس ملک میں جمہوری روایات کو آگے بڑھانے کی اور جمہوری کلچر کو آگے لے جانے کی۔ ای وی ایم پہ آئیے، ٹرائل بیس کو اس کی پہلے اس کو لیگل کور دیجیے، الیکشن کمیشن اس کو ریٹیفائی کرے، اس کے بعد وفاقی اداروں میں کہ کوئی اسلام آباد ٹیریٹری میں ایک الیکشن کروائیں، اس کے بعد اس کو پورے ملک میں پھیلائیں۔ تو اس سے گریجولی ایک ایسا کلچر ڈیولپ ہوگا جو ٹائم سیونگ ہوگا، جو ایفیشینٹ ہوگا، جو ٹرانسپیرنٹ ہوگا، جو ڈپینڈیبل ہوگا اور جو ایکسیپٹیبل ہوگا۔ تو میری آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ انیشیٹو تو ہمیں لینا پڑے گا، آج نہیں تو کل۔ کب تک ہم اس فرسودہ نظام کے تحت رہیں گے؟ الیکشن کمیشن کا ادارہ جو ہے یہ ایک آئینی ادارہ ہے، مگر آپ کبھی بھی کسی بھی ڈسٹرکٹ میں الیکشن کمیشن کے کسی دفتر میں جائیں، آپ فیل کریں گے کہ میں کسی کباڑ خانے میں آ گیا ہوں۔ آج کے دور میں، ڈیجیٹلائزیشن کے دور میں، اگر ہم لوگ چھوٹے موٹے مسائل کو قابو پا کر آگے نہیں بڑھ سکتے تو پھر آپ یہ سوچئے کہ اس ملک کی سروائیول اور اس ملک کی ڈیجیٹل ایرا میں ترقی کرنے کے مواقع ہم کس طریقے سے کیپچر کر سکیں گے۔ تو میری آج کے میسج کو آپ یوں سمجھیے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، آئیے اپنے وقت کی اور اس نعمت کی قدر کریں اور بہتری کے لیے پاکستان کے ساتھ مل جائیں۔ پاکستان زندہ باد۔